اور خود کو نفرت کے راستوں سے الگ کر دو۔ اے ابو سفیان، آج جو تو پانی علی کو پلانے کے لیے آیا ہے، ہاذا ماء عاجن، یہ گدلا پانی ہے، اور جو تو لقمہ ابھی علی کو کھلانا چاہ رہا ہے، وَلُقْمَةٌ يَعُثُّ بِهَا آكِلُهَا، یہ ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلے میں پھنس سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ جمع ہو چکے تھے مسجد نبوی میں، حضرت کی آواز تدریجاً بلند ہوتی چلی گئی، اور پھر فرمایا، کل جب میں نے خود حکومت کے لیے بات کی تھی، وَإِنْ أَقُلْ يَقُولُوا حَرَصَ عَلَى الْمُلْكِ، کل جب خود میں نے اپنی حکومت کے لیے بات کی، تم سب نے کہا علی حکومت کا حریص ہے۔ وَإِنْ أَسْكُتْ، جب میں چپ ہوا، کیا کہا تم لوگوں نے؟ جزع من الموت، علی موت سے ڈر گیا۔ ہیہات بعد اللتی واللتی، ہرگز نہیں، بدر احد خندق و خیبر دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہو کہ علی موت سے ڈر گیا؟ واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بسجی امہ، اللہ کی قسم ابو طالب کے بیٹے علی کو موت سے اتنی شدید محبت ہے جتنی ایک چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے ہوا کرتی ہے۔ پھر کیوں خاموش ہوں؟ فلسفہ سکوت علوی کیا ہے؟ راز سکوت کیا ہے؟ بل اندمجت علی مکنون علم لو بہت لاضطربتم اضطراب العرشیۃ فی طویل بعیدا، وہ علم مکنون، وہ علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا بے کنار سمندر جو علی ابن ابی طالب کے سینے میں، کہ جس کی ایک جھلک اگر میں انسانوں پر ظاہر کر دوں تو اس کائنات کے تمام انسان اس طرح سے کپکپانے لگ جائیں اور اس طرح سے تھرتھرانے لگ جائیں جس طرح سے انتہائی گہرے کنویں میں ڈول کی رسی کپکپاتی ہے اور ڈول کی رسی تھرتھراتی ہے۔ یہاں سے مایوس ہوا سردار بنو امیہ، اب کیا کرے؟ تو پہنچا حاکم وقت کے پاس، اس سے ڈرایا جا کے کہ تمہیں میری سماجی حیثیت کا اندازہ ہے، میری معاشی حیثیت کا اندازہ ہے، میری افرادی قوت کا اندازہ ہے، یہ اقتدار میں تم سے چھین لوں گا۔ مزاج آشنا تھے کہ کیوں ایسے کہہ رہے ہو؟ مگر کیا یہ حکومت تمہاری نہیں ہے؟ اگر ہمیں اقتدار ملا ہے آپ اس میں شامل ہو۔ جتنا بیت المال پڑا تھا سارے کا سارا اٹھا کر ابو سفیان کا منہ بند کرنے کے لیے اسے دے دیے گا، اور کہا کہ جب جیسے جیسے مملکت اسلامی میں وسعت آئے گی آپ کو اقتدار میں بھی شریک کیا جائے گا۔ اور ایسے ہی ہے 13 ہجری میں جب 4 افراد کو 10-10 ہزار کا لشکر لے کے بھیجا گیا شام کی طرف، دمشق کی طرف، حمص کی طرف، اردن کی طرف، فلسطین کی طرف، جن میں سے عمرو بن عاص کو 10,000 کا لشکر دیا گیا، کہا کہ تم فلسطین پہ حملہ کرو، اگر کامیاب ہو گئے تو وہاں تم حکومت کرو گے۔ ابو عبیدہ جراح کو حمص کا، شرجیل بن حسن کو اردن کا، اور یزید ابن ابو سفیان کو، معاویہ کے بڑے بھائی کو دمشق کی طرف روانہ کیا گیا کہ اگر تم وہاں پہ کامیاب ہو جاتے ہو تو تم حکومت کرو گے۔ 6 مہینے مسلسل محاصرے کے باوجود یہ کامیاب نہیں ہو سکے، یہاں تک کہ 21 جمادی الثانی 13 ہجری یعنی 2 سال اور 17 دن کے بعد حکومت کرنے کے بعد خلیفہ اول کی جب موت ہوتی ہے تب بھی یہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ محاصرہ جاری تھا، بعد میں پھر خالد بن ولید کو 10,000 کا لشکر دے کے بھیجا گیا، سب کی باہمی کوشش سے کامیاب ہوئے، اور 14 ہجری میں دمشق پر معاویہ یزید ابن ابو سفیان کی حکومت شروع ہوئی، اور 5 سال 18 ہجری تک حکومت رہی۔ اس کے بعد وہ طاعون کی بیماری کا شکار ہو کے مر گیا، اور اس کے بعد معاویہ ابن ابو سفیان آخر کیسے یزید ابن معاویہ تک حکومت پہنچی ہے، یہ بات قابل غور ہے۔ کس طرح سے سقیفہ سے آغاز ہوا اور بات کہاں تک پہنچی، آخر سوچنے کی بات ہے کہ جس مسند پر صرف 50 سال پہلے پیغمبر گرامی اسلام بیٹھا کرتے تھے، آپ کی وفات کے صرف 50 سال گزرنے کے بعد آپ کا سب سے بڑا دشمن یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان اسی جگہ پہ آ گیا، اور اسی رسول کی بیٹیاں رسن بستہ بے مکنہ و چادر اس کے سامنے کھڑی۔ کیسے ہوا ہے؟ 18 ہجری سے حکومت شروع ہوئی ہے دمشق پر امیر شام کی، معاویہ ابن ابو سفیان کی، اور پھر 23 ہجری تک دوسرے خلیفہ کی موت تک صرف شام کے اوپر حکومت رہی، اور 23 ہجری میں جب تیسرے خلیفہ برسر اقتدار آئے تو انہوں نے یہ سب علاقے، اردن، فلسطین، لبنان، مصر، یہ سارے خطے اٹھا کر اس ایک شخص کو دے دیے، معاویہ ابن ابو سفیان کو، اور 36 ہجری تک یہ حکومت ان کے پاس رہی۔ پھر 36 ہجری میں جب علی ابن ابی طالب برسر اقتدار آئے، سب سے پہلا حکم جو حضرت نے اپنے ہاتھ سے تحریر کیا وہ امیر شام کا عزل تھا۔ 3 جنگیں ہوئیں جو حالات آپ کے سامنے۔ 40 ہجری میں علی ابن ابی طالب شہید ہوئے، اور 40 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک مسلسل ساری اسلامی دنیا پر
بیچ میں سے 7 مہینے نکال دیجیے جو امام حسن علیہ السلام کا عہد خلافت ہے، باقی 20 سالوں میں پوری اسلامی دنیا پر بنو امیہ کی حکومت ہوگی۔ اس کے بعد پھر یزید آیا جس نے 3 سال 8 مہینے 14 دن حکومت کی، لیکن یزید تک کی جو نوبت پہنچی ہے کہاں سے پہنچی ہے؟ جتنا بیت المال تھا اٹھا کے سارے کا سارا سردار بنو امیہ کے سپرد کیا، اور پھر وعدہ کیا گیا جس کی میں نے مثال دی وہ پورا کیا گیا۔ یہ دوسرا گروہ، بس اب بات سمیٹ رہا ہوں۔ پہلا گروہ جو حزب حاکم کے لیے خطرہ بن سکتا تھا وہ انصار تھے۔ انصار قریش کی وقتی منطق کے آگے سرنگوں ہو گئے، لاجواب ہو گئے، اور جب بیعت کر لی تو اب کچھ نہیں کر سکتے، پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ دوسرا گروہ بنو امیہ ہے جن کے ضمیر اور وجدان کو خرید لیا گیا۔ تیسرا گروہ علی ابن ابی طالب، بنو ہاشم اور امیر المومنین کے مخلص اصحاب ہیں۔ اب امیر المومنین نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ کیا تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے؟ کیا مولا متقیان کو خبر نہیں تھی کہ اس وقت سقیفہ بنی سعدہ میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ علی جس نے جنگ احد میں ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ ہزاروں کے لشکر کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، وہ علی اگر سقیفہ بنی سعدہ میں چلے جاتے کتنا وقت چاہیے تھا؟ کیوں تلوار نہیں اٹھائی؟ اسلام اپنے وجود میں آنے اور اپنے استحکام اور اشاعت میں بھی علی کی شمشیر کا محتاج ہے، اور اسلام اپنی بقا میں علی کے صبر کا محتاج ہے۔ علی کے صبر کی رہی نے منت ہے، مشکل ترین مرحلہ ہے، کیوں تلوار نہیں اٹھائی؟ بس ایک مثال عرض کروں گا چونکہ جوان عام تو بھی یہ بات پوچھتے ہیں، اور مثال کا سہارا لے کے بات کر کے ختم کر رہا ہوں۔ مجھے احساس ہے میری سم گھڑی نہیں ہے، وقت کافی زیادہ ہو چکا، میرے سینے میں سکت نہیں ہے، لیکن گفتگو بے نتیجہ نہ رہ جائے اس لیے چند باتیں عرض کر کے زحمت تمام کروں۔ کیوں علی علیہ السلام نے، بنو ہاشم نے، آپ کے اصحاب نے تلوار نہیں اٹھائی؟ دیکھیے یہاں پر راولپنڈی کے باشعور مومنین جمع ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کوئٹہ میں جو ہوا آپ کے سامنے، آپ کے بھائی، آپ کے عزیزان وہاں پر سردی کے عالم میں لاشیں رکھ کے روڈ کے اوپر بیٹھے رہے، دن رات بیٹھے رہے، اور آپ بھی مختلف شہروں میں ان کے ساتھ ہم آواز تھے، آپ نے حق کا ساتھ دیا۔ اسی کیفیت کو جب یہاں کے آپ کے مخلص دوست سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ جو مسلسل تشیع کی پاکستان میں نسل کشی ہو رہی ہے، انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، چن چن کے ان کی شخصیتوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے بنیادی حقوق کو پائمال کیا جا رہا ہے، انہیں کلیدی عہدوں سے ہٹایا جا رہا ہے، تو کچھ ہمیں اجتماعی طور پر کرنا چاہیے۔ تو یہاں کے باشعور مومنین، ذمہ دار، دین کا درد رکھنے والے کچھ مومنین طے کرتے کہ ہمیں اجتماعی سطح پہ کچھ کرنا چاہیے تاکہ ہم پاکستان میں تشیع کے بنیادی حقوق کا تحفظ کر سکیں۔ اسی امام بارگاہ میں فلسفہ مثال تقریب ذہن ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، تاکہ بات پہنچ جائے۔ اسی امام بارگاہ میں وہ بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں تاکہ کچھ کیا جائے اپنی تشیع کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اور پھر وہ ایک منشور مرتب کرتے ہیں کہ یہ منشور جس کے سائے میں ہم اپنی تحریک کو، اپنے امور کو آگے بڑھائیں گے۔ اور پھر بعد میں دوسری میٹنگ ہوتی ہے اسی امام بارگاہ میں، اور مومنین یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس طرح جب ہم اپنی بات آگے بڑھائیں گے تو ہم کافی نہیں ہیں، ہمیں اپنا پیغام باقی شہروں اور دیہاتوں میں منتقل کرنا چاہیے۔ چنانچہ اپنا ایک منشور مرتب کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اطراف میں اسلام آباد اور باقی شہروں میں بھی اپنا منشور تقسیم کرتے ہیں تاکہ باقی مومنین کو بھی خبردار کریں، وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اب مومنین آشنا ہو رہے ہیں آپ کے اس پیغام سے، آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور اب آپ نے ایک تیسری میٹنگ کی اور اس میں آپ نے یہ طے کیا کہ جب یہ اتنا بڑا سسٹم بننے جا رہا ہے تو اس میں کچھ کاموں کی تقسیم ہو جائے، ایک صدر ہونا چاہیے، ایک نائب صدر ہونا چاہیے، کوئی جنرل سیکرٹری ہو، عہدوں کی تقسیم ہو جائے تاکہ ذمہ داریوں کو بہتر طور پہ انجام دیا جا سکے۔ جب اس بات پہ آپ پہنچے تو آپ دو حصوں میں بٹ گئے۔ مثلا کچھ مومنین تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہمارے عزیز بھائی جو تکنا شروع ہو گئے تو انہیں اپنا صدر منتخب کر لیں، سرپرست منتخب کر لیں، اور کچھ مومنین چاہ رہے ہیں کہ وہ بزرگوار کو اپنا صدر منتخب کر لیں۔ اب فرض کیجئے کہ دونوں میں سے جو اہل ہیں، جن میں صلاحیت ہے، جو مستحق ہیں، وہ یہ بزرگوار ہیں، لیکن باقی آدھے افراد ڈٹے ہوئے کہ نہیں ہم انہیں اپنا صدر بنائیں گے، ہمارے دوست ہیں اسی لیے میں ان کو پیچھے رکھ رہا ہوں تاکہ ناراض نہیں ہوں، تو انہیں بنایا جائے۔ وہ دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ بحث بڑھی اور دوستوں کو، جوانوں کو غصہ آنا شروع ہوا، اور اس غصے میں ہاتھ آگے بڑھے، کچھ گریبان چاک ہوئے
کچھ افراد زخمی ہو گئے، لڑائی ہو گئی، اور اس ساری لڑائی اور جھگڑے کے بعد بالآخر سب نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے صدر انہیں ہونا چاہیے، حق حقدار کو مل گیا. تو آپ کے خیال میں مسئلہ حل ہو گیا؟ کیوں نہیں ہوا؟ حق حقدار کو مل گیا، لیکن اس سے بڑی مصیبت پیدا ہو گئی. کیا؟ جب یہ مسند پر آ گئے، حق ان تک پہنچ گیا، لیکن اطراف کی آبادیوں میں اور ملحقہ شہروں میں جن لوگوں کو آپ نے اپنا منشور پیش کیا تھا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، جو ابھی منشور پڑھ کے آشنا ہو رہے ہیں آپ کے اہداف اور مقاصد سے، جیسی یہاں بند کمرے کی کارروائی ان تک پہنچے گی کہ یہ لڑے ہیں اور لڑائی کے نتیجہ میں یہ برسر اقتدار آئے ہیں، تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ وہ اس منشور کو پھاڑ کے پھینک دیں گے اور کیا کہیں گے؟ ان کو ہمارے دکھوں سے اور ہمارے حقوق سے کوئی سروکار نہیں. یہ عہدوں کی جنگ ہے، یہ مسند کی جنگ ہے، اور بات جہاں سے شروع ہوئی وہیں پہ ختم ہو جائے گی. علی ابن ابی طالب امام ہے، اور امام کا پہلا فریضہ دین کا تحفظ ہے. دین اگر تلوار چلا کے بچتا ہے تو چلتی جائے گی، لیکن اگر دین تلوار کو نیام میں رکھ کے بچتا ہے تو پھر زہرا جیسی زوجہ کے رخسار پہ تماچے